میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں پچھلی امتوں کے سبق آموز واقعات، ان پر نازل ہونے والی نعمتوں، عذابات اور مختلف حیرت انگیز عجائب اور نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی عجائبات قرآنی میں سے ایک تعجب خیز اور سبق آموز واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے کی سورت کہف میں موجود ہے۔ اس واقعے کا بیان قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، یہاں سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور اسے اللہ عز و جل نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں شامل ہیں۔ تو آئیں اب ہم اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہ کے اس روحانی و ایمان افروز واقعے کے متعلق سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی نصیحتوں اور حکمتوں کے پھول چنتے ہیں۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم افسوس نامی شہر کے شریف اور قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کیا کرتا تھا، اور جو شخص بھی غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم بھاگے اور قریب ایک پہاڑی یعنی غار کے اندر پناہ لے لی۔ وہاں سو گئے اور 300 برس سے زائد عرصے تک اسی حال میں رہے۔ تلاش کروانے پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں بھوکے پیاسے ہی مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان لوگوں کی سزا ہے۔ پیارے دوستو، تفسیر سیرات الجنان میں یہ ہے کہ دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کو ہلاک کرنے کا یہ کام جس شخص کے سپرد کیا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرتے گئے، بادشاہتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام بدیاروس تھا، اور اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فتنہ و فساد پیدا ہوا، یوں کہ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر یعنی انکار کرنے والے ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مقام میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ زاری کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے رب کعبہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما
جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا جس میں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ پھر اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار گرا دی۔ دیوار گرانے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعتیں خوش اور زندگی کی تر و تازگی بدستور برقرار تھی۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز سے فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو لے آئیے، یہ بھی خبر لائے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر اسلامی علامتیں دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں ظاہر ہونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہم تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں پہلے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا۔ اس نے ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کس طرح قابل یقین نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ تقریباً 309 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملواؤں۔ حاکم اور شہر کے سردار ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوس فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ عز و جل کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقایا حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ یعنی کہ 300 سال سے بھی زائد عرصے تک سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بن سکیں۔ ناظرین محترم، جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اصحاب کہف کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطمئن ہو جائیں۔ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بجا لانے لگے۔ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہو گیا۔ حاکم شہر نے
اپنے بادشاہ بدیا روس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معزز لوگ اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور اس نے شکر الہی کا سجدہ بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بادشاہ سے اب گلے ملے اور فرمایا، ہم تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنات و انسان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہو گئے اور اللہ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے ایک درخت کی لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کس کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکیں۔ بادشاہ نے غار کے منہ پر مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا مخصوص دن مقرر کر دیا۔ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا اصحاب کہف کا ایک قرآنی قصہ جس سے ہمیں بہت سے سبق اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔